اگر آپ فوری طور پہ بخار کو اتارنے کی دوائی کھائیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ شہد جو ہے اتنا زبردست ہے امیون سسٹم کے لیے، اجوا کھجور کی گٹھلی لے کے شہد میں ملا کے اس کا پیسٹ بنا کے استعمال کیا جائے، دل کمزور ہے تو بہترین رزلٹ ہے۔ کلونجی کا استعمال اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا جائے، چاول کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ مسٹرڈ آئل اس کے بہت بڑے فائدے۔ آپ کو صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ امیون سسٹم وہ قدرتی حفاظتی نظام ہے جو ہمارے جسم کو بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتا ہے، اور یہی نظام جسم میں داخل ہونے والے جراثیم اور وائرس سے لڑتا ہے اور ہمیں صحت مند رکھتا ہے۔ مگر قوت مدافعت حقیقتاً کام کس طرح سے کرتی ہے اور کس طرح یہ کمزور ہو جاتی ہے؟ آج کے سیگمنٹ میں ہم یہی جانیں گے کہ قدرتی طریقوں سے امیون سسٹم کو کیسے مضبوط بنانا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر طب حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ فرحان صاحب، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ فرحان صاحب، ہم یہی سنتے آتے ہیں کہ جناب اسے یہ بیماری ہو گئی ہے اور امیون سسٹم اس کا لگتا ہے کمزور ہے، اس لیے فوراً حملہ ور ہوئی ہے بیماری اس پر۔ اس کو ایکسپلین کریں، امیون سسٹم آخر ہوتا کیا ہے، جسم کی حفاظت کو کیسے یقینی بناتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیون سسٹم یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے جراثیموں سے، بیکٹیریا سے، وائرس سے بچتا ہے اور بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہلکا سا نزلہ زکام، بخار، تھکن، کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے ہیں، ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ امیون سسٹم میں جو سفید خلیات ہیں خون کے، وہ بیسیکلی بیماریوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جراثیم کو، بیکٹیریا کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں بخار ہو جاتا ہے تو بخار جو ہے بیسیکلی بخار ہوتا ہے، آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری چل رہی ہے۔ اگر آپ فوری طور پہ بخار کو اتارنے کی دوائی کھائیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، جو آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے بہت بڑی بیماری، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے جب بخار بھی ہو تو اکثر اوقات جتنے بھی اچھے اطباء اکرام ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں، اس میں احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ میڈیسن ایسی نہ لیں جس سے ٹمپریچر آپ کا نیچے آ جائے، کیونکہ یہ آپ کو الارم دے رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آپ اپنی رپورٹس کروائیں، چیک کریں کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کا علاج کروائیں۔ تو امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو جیسے حدیث میں بھی آیا ہے، جو تندرست مومن ہے وہ بیمار مومن سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہی مومن پسند ہے جو صحت مند اور طاقتور ہو۔ صحت مند اور طاقتور رہنے کے لیے کون سی ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس سے انسان بیماریوں سے بچا رہے؟ تو اس میں ہمارے پاس جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے شہد کا، فیہ شفاء للناس۔ یہ شہد جو ہے اتنا زبردست ہے امیون سسٹم کے لیے۔ اگر آج کل ہم موسم کو دیکھیں، سردی لگ گئی ہے آپ کو تو گرم پانی میں اس کو 1 چمچ ڈال کے پی لیا جائے یا دودھ کے اندر شامل کر کے استعمال کر لیا جائے، بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کے زخم کتنا بھی گہرا ہو، اگر آپ نے فار ایگزامپل ہرنیا کو آپریٹ کروایا ہے، کسی بھی چیز کا آپریٹ کروایا ہے، تو زخم کو انہیل کرنے کے لیے فوری طور پہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس زخم کو بھرنے کے لیے سب سے بہترین یہ شہد ہوتا ہے۔ اگر آپ پیچھے جنگوں میں بھی دیکھیں تو کیا چیز استعمال ہوتی تھی جب زخموں کو بھرنے کے لیے؟ صرف شہد کو لگا کر پٹی کر دی جاتی تھی جس سے زخم ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جو زخم ٹھیک نہ ہو رہے انہیں صاف کر کے اگر شہد کا لیپ کر کے اس کی پٹی کر دی جائے تو اس سے فوری طور پہ زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چند دنوں میں جو زخم بھر جاتا ہے۔ اسی طرح کمزوری نکاحت کے لیے اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہے تو آپ کھجور اس کے ساتھ شامل کر کے کھائیں تو آپ کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، آپ کے سٹمک کے لیے بہت اچھا ہے، امیون سسٹم آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نزلہ زکام، کھانسی اور پٹھوں کی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ شہد کو اس کے اندر، انجیر کے اندر ڈپ کر کے استعمال کر لیں تو کمال کا رزلٹ ہے۔ اسی طرح ایسے افراد جن کے اکثر بلاکیج ہو جاتی ہے، کہتے ہیں آپ کے دل کے وال بند ہیں، اس میں بھی شہد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کو آپ ادرک 50 گرام اس کا رس لے لیں اور لہسن کا رس لے لیں 50 گرام اور لیمن کا رس لے لیں 50 گرام۔ اس کے بعد سرکہ سیب لے لیں، وہ بھی تقریباً 100 گرام لے کے اس میں شہد 1 پاؤ ملا لیا جائے، پھر شہد اس کے اندر ملا کے رکھ دیں، تھوڑا سا اس کو پکا لیں، اس کے بعد رکھ لیں۔ بہترین چیز ہے، روزانہ 1 سے 2 چمچ اگر استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جن کا دل کمزور ہے، کولیسٹرول یعنی کہ دل کے وال بند ہے، ایک ہوتا ہے پٹھوں کی کمزوری، لیکن دل کے اگر بلاکیج آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں بلاکیج آ گئی ہے، 1 یا 2 وینز میں بلاکیج ہے، اس کے لیے بہترین اور کمال کا نسخہ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے، لیور فیٹی ہے، اس کے لیے شہد اتنا کمال کا ہے کہ آپ صرف ادرک
اور اس کا قہوہ بنائیں, اس کے اندر تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے صرف شہد استعمال کریں, تو 15 دن کے بعد آپ جا کے اپنی رپورٹ کروائیں تو انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ نارمل پوزیشن پر آ جائے گا. اسی طرح کھجور ہے, کھجور کی اتنی زیادہ فادیت ہے, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے اس گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا, بھوک نہیں آ سکتی, کیونکہ کھجور آپ کے جسم کو خون کی پیداوار کے لیے, اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو 3 عدد کھجور آپ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. خون کی کمی کوئی نہیں پورا کرتا. ایسے افراد جن کی اکثر ناک کے اوپر چھائیاں پڑ جاتی ہیں, چہرے کے یہاں پر بلیک کلر کی چھائیاں پڑ جاتی ہیں, اس کے لیے اتنا کمال کا نسخہ ہے کہ 1 مہینہ آپ 3 عدد کھجور اور 1 گلاس دودھ کا صبح نہار استعمال کرنا شروع کر دیں, اس سے یہ چھائیاں ختم ہو جائیں گی. اوورآل سکن کی ہیلتھ بھی اچھی اوورآل سکن کی ہیلتھ کے لیے اگر نرم کھجور جو ہے اس کا آپ ملک شیک بنا کے پی لیں یا اسے آپ مکھن کے ساتھ استعمال کر لیں تو کمال کا رزلٹ ہے. سکن کو گلو بھی کرتا ہے, پٹھوں کی طاقت کے لیے, امیون سسٹم کے لیے تو سب سے بیسٹ چیز گنی جاتی ہے کھجور, کیونکہ اس کے اندر انرجی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صحابہ پہلے جب جنگوں میں جاتے تھے تو کیا تھا, یہ کھجوریں ہی کھائی جاتی تھی, بلکہ کھجور کی گٹھلی کئی جگہ پہ آیا کہ صرف کھجور کی گٹھلیوں کو چوس کر گزارا کرتے تھے. اس کا مطلب اس کے اندر کتنی زیادہ طاقت ہے. پھر اجوا کھجور کے بارے میں ہے کہ جتنا مرضی جادو ہو, جادو کو ختم کرنے کے لیے اگر صبح نہار 3 سے 7 عدد اجوا کھجور کھا لی جائے مسلسل 7 دن, تو اللہ کے حکم سے جتنا مرضی پرانا جادو ہو وہ جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. اور دل کے کمزوری کے لیے اگر اجوا کھجور لے کے اس کی گٹھلی لے کے اس کا پیسٹ بنا لیجیے جائے, پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے اس کا پیسٹ بنا کے استعمال کیا جائے, تو ایسے افراد جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں, دل کمزور ہے, فیصلہ کرنے کی قوت کم ہے, تو بہترین رزلٹ ہے کہ وہ کھجور کا وہ پیسٹ بنا کے استعمال کیا جائے, تو کمال کا رزلٹ ہے. جس کا ویسے ہی کمزور ہے ایموشنلی, وہ بھی ہاں ان کے لیے ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ نا بعض اوقات اتنا سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو دیکھتی ہیں اس کی ٹانگ فریکچر ہے یا بلڈ نکل رہا ہے تو فوری طور پہ وہ ان کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ہوش ہو جاتی ہے. اس کے لیے کھجور اور ساتھ اگر مربع آملہ استعمال کیا جائے تو بڑا بہترین رزلٹ ہے. اسی طرح کلونجی ایسی چیز ہے جس کو ہر بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے. کلونجی ایسے افراد جن کے اندر کمزوری ہے, پٹھوں کے اندر کمزوری ہے, بھوک نہیں لگتی صحیح طرح, پیٹ کے اندر کیڑے ہیں, بہت سارے بچوں کے اندر پیٹ کے کیڑوں میں کلونجی کا بہترین رزلٹ ہے. کلونجی اگر 2 سے 4 دانے, جیسے ہم بعض اوقات کچھ ایسی غذائیں بناتی ہیں تو ان کے بادی پن زیادہ ہوتا ہے, جیسے گوبھی وغیرہ یا ایسی چیز کو بناتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کلونجی ڈال لیا کریں تو اس کا سائیڈ افیکٹ کم ہو جاتا ہے. جیسے چاول ہے وہ عصابیت پیدا کرتی ہیں, رطوبات پیدا کرتے ہیں, تو اس میں بھی اگر کلونجی کا استعمال اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا جائے تو اس سے چاول کا نقصان کم ہو جاتا ہے. کالی مرچ جو ہے اور کلونجی یہ دونوں اتنی افادیت والی ہیں. اگر آپ کے اندر خشکی نہیں ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے سونا ہے. آپ کالی مرچ جو ہے اس کے بارے میں اگر یہ صرف 3 سے 5 دانے آپ دودھ کے ساتھ ویسے ہی نگل لیں, دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کے, تو بخار کے لیے بڑا کمال کا رزلٹ ہے, جسم درد کے لیے بڑا کمال کا رزلٹ ہے. اگر نزلہ زکام کھانسی ہے تو اس میں بھی منقع لیں, اس کے اندر 1 عدد یہ کالی مرچ ڈال کے شہد میں ڈپ کر کے کھا لیا جائے تو کھانسی کو بھی بڑا فائدہ ہے. اس کا کالی مرچ کا بھی بڑا زبردست کمبینیشن ہے گلا ٹھیک ہونے کے لیے. گلا ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اب اصل میں امیون سسٹم ہے کہ اس سے بھوک بڑھتی ہے اور آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے. اکثر دیکھا آپ نے کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے, وہ بیمار ہو جائیں جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں یہاں پہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے تو اس سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا, تو اس سے اگر ہمیں نزلہ زکام ہوا ہے تو وہ فوری خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اس سے امیون سسٹم جو ہے بڑا طاقتور ہے. بچوں کا امیون سسٹم جو ہے اس کی کمزوری کی وجہ بچوں کے اندر پختگی نہیں ہوتی, کیونکہ اعصاب میں ان کا مزاج ہوتا ہے تر گرم, ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کا تھوڑا سا امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے اکثر بیمار ہو جاتی ہیں بچے ہیں, تو ان کا اکثر اوقات مسئلہ جو بنتا ہے گلے سے بنتا ہے. تو گلے کے لیے ٹانسلز کے لیے بہترین علاج ہے, آپ ہلدی لیں, شہد میں ملا کے گلے میں لگا دیں, کمال کا رزلٹ ہے. اس کے علاوہ ہلدی جو ہے اس کے ساتھ سونف اور ملٹھی اگر شامل کر لی جائے تو اس کا پاؤڈر کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ یا شہد میں ملا کے دیا جائے تو ٹانسلز کے لیے کمال کا رزلٹ ہے, تھائرائیڈ کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. اس کے ساتھ اکثر اوقات بچوں کو یا بڑوں کو کانسٹیپیشن کی وجہ سے امیون سسٹم کمزور رہتا ہے کہ سٹول پاس ہی نہیں ہوتا صحیح, اس کی وجہ سے بھی پھر غذا جو ہے جزوے بدن نہیں بنتی. تو اس کے لیے بہترین ہے کہ کیسٹر آئل
1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के अगर पिया जाए तो इससे मोशन नहीं लगेंगे, स्टूल अच्छी तरह पास होगा, और जब स्टूल अच्छी तरह पास होगा तो ग़िज़ा जो खाएंगे वो जुज़्वे बदन बनेगी। इसी तरह बच्चों को अगर पहले जो अक्सर औकात मेरे नाना भी ये लगाते होते थे, वो गले में ना वो रुई के साथ इस चीज़ पे लगा के तो सिर्फ या 1 चम्मच वैसे पिला देते थे छोटा, गले की दर्द के लिए, गले की इन्फेक्शन के लिए ग्लिसरीन अगर आप थोड़ी सी पी लें तो फौरी तौर पे गला ठीक हो और ये जाता है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इसके बहुत बड़े फ़ायदे। अक्सर कहते हैं ना बच्चों को भूख नहीं लग रही, कमज़ोर है, तो सरसों के तेल की से मालिश की जाए, अच्छा। बेहतरीन है। उसके बाद बड़ों के लिए अगर सरसों का तेल नाक के अंदर, बेली बटन के अंदर थोड़ा सा डाल के इसे जज़ब किया जाए और पाँव के तलवों पे लगाया जाए तो इससे इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी, पाइल्स का इशू ठीक होगा, आंखों के अंदर खुश्की ठीक होगी। अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही तो उसके लिए भी बड़ा बहुत कमाल है। शुक्रिया हकीम साहब।